جسے نصیب ہو روزے سیاہ میرا سا، جسے نصیب ہو روزے سیاہ میرا سا، وہ شخص دن نہ کہے رات کو تو کیوں کرو۔ نصیب آپ جانتے ہیں کہ قسمت کو کہتے ہیں، اور سیاہ کالے کو کہتے ہیں، یہ تو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور وہ شخص سے ان کی مراد اپنا آپ ہے، یعنی غالب اپنے آپ کو ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص انہوں نے اپنے آپ کو کہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس سیاہ نصیب کو ایسا ہی تاریک دن نصیب ہو جیسا میرے لیے مقدر ہے، وہ شخص رات کو دن نہ کہے تو کیا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے روزگار کی تاریکی اس درجے پر پہنچی ہوئی ہے کہ رات اس کے مقابلے میں دن کی طرح ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ شعر جو ہے، یہ اس کے لیے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اسے جو فارسی کے شاعر تھے عرفی، ان کے شعر سے ملتا جلتا قرار دیا ہے، لیکن آپ کو اس الجھن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم یہاں پر کوئی علمی بحث نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف اس غزل کے اشعار کا مطلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ورنہ عرفی کا جو شعر ہے اس کا مطلب ہے کہ مجھے سورج کی روشنی کی خبر نہیں ہوتی، کیونکہ محبوب تیرے بغیر میرے دن اور رات تیری دو زلفوں کی طرح سے ہے۔ تو یہ اس کو اس الجھن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ جب آپ یہ شعر کسی کے سامنے پڑھیں تو وہ آپ کے سامنے عرفی کا یہ شعر رکھ دیں، تو آپ کو اس میں اس الجھن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بس اس شعر کے اتنے ہی معنی کیجئے اور اتنے معنی سمجھیے جتنے کہ ہم نے آپ کو بتلائے ہیں۔ اگلا شعر ہے کہ ہمیں پھر ان سے امید اور انہیں ہماری قدر، ہماری بات ہی پوچھیں نہ وہ تو کیوں کرو۔ اس میں بھی کوئی خاص مشکل لفظ ہیں تو نہیں۔ قدر کہتے ہیں کسی چیز کی، کسی کی عزت کرنے کو، کسی کو کچھ سمجھنے کو، تو اور اس میں کوئی بات پوچھنا کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح، کسی کی خاطر مدارات کرنا، کسی کی یعنی عزت کرنا، کسی کو احسان مند کرنا۔ تو وہ فرماتے یہ ہیں کہ اس شعر میں کوئی خاص فلسفہ بھی نہیں ہے۔ جب محبوب ہماری بات ہی نہ پوچھے تو ہمیں اس سے کیا امید ہو سکتی ہے، اور اس کے دل میں ہمارے لیے کون سی قدر و منزلت کی ہم سمجھیں کہ گنجائش باقی رہ جائے گی۔ شعر ہے کہ غلط نہ تھا ہمیں خط پر گما تسلی کا، نہ مانے دیدہ دیدار جو تو کیوں کرو۔ گما کا مطلب ہوتا ہے شک، اور تسلی آپ جانتے ہیں متشفی کرنا، اطمینان سے ہو جانا۔ اور دیدہ دیدار جو انہوں نے یہاں پر کہا ہے کہ مطلب وہ آنکھ جو دیدار کا شوق رکھتی ہو، یعنی محبوب کو دیکھنا چاہتی ہو۔ تو شعر میں کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ اے ہمارے محبوب، تمہارا خط آنے سے ہمارے دل کو تسکین ہو جائے گی، تسلی ہو جائے گی، لیکن ہماری جو دیدار کی مشتاق آنکھیں ہیں وہ نہیں مانے تو ہم کیا کریں۔ وہ تو خط پر مطمئن نہیں ہیں، بلکہ وہ تو تمہیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ نواں شعر ہے، بتاؤ اس مشک کو دیکھ کر کہ مجھ کو قرار، یہ نیش ہو رگ جامِ فرو تو کیوں کرو۔ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ محبوب کی مژہ یعنی پلک کو دیکھ کر قرار کیوں آ سکتا ہے۔ نیش کہتے ہیں ڈنگ کو، اور فرو کا مطلب ہوتا ہے اتر جانے والا، یعنی کوئی چیز چبھے اور اندر تک چلی جائے۔ تو فرماتے یہ کہ محبوب کی جو پلکیں ہیں انہیں دیکھ کر ہمیں کیسے قرار آ سکتا ہے۔ یہ تو ڈنگ بن کر ہمارے جو رگ جان ہے، ہماری جو اس میں اتر جاتی ہے، اور جو چیز ڈنگ بن کر رگ جان میں اتر جائے وہ قرار کیوں آنے دے گی۔ قرار کا تعلق کیوں کر ہو سے ہے کہ یہ
نیش ہو رگے جام فروتو. تو اس کا سیدھے سادے معنی ہیں، اور اس شعر میں بھی کوئی خاص ایسا فلسفہ غالب نے بیان نہیں کیا ہے. اب اس کا ہے آخری شعر. مجھے جنو نہیں غالب ولے بقول حضور، فراق یار میں تسکین ہو تو کیوں کرو. جنو کہتے ہیں پاگل پن کو، ولے کا مطلب ہوتا ہے لیکن، بقول حضور یعنی وہ یہاں پر بقول حضور جو ہے وہ کچھ انہوں نے بہادر شاہ ظفر کے کا جو ایک شعر تھا اس کے مصرے کا حوالہ دیا ہے. تو کہتے ہیں کہ فراق یار میں تسکین ہو تو کیوں کرو. تو کہتے ہیں کہ غالب میں دیوانہ نہیں ہوں، اس لیے بے قرار ہوں کہ محبوب سے جدائی کا عالم ہے، اور بہادر شاہ ظفر بجا فرما چکے ہیں کہ محبوب کے فراق میں تسکین اور تسلی پانے کی کوئی صورت نہیں ہے. تو خواتین حضرات، یہ اس غزل کے بقیہ چند اشعار تھے جو بہت ہی آسان تھے. اور پہلے ہم نے سلسلہ یہ شروع کیا تھا کہ ہم صرف مشکل اشعار کے معنی یہاں کیا کرتے تھے، تو دوستوں نے کہا کہ بعض اوقات جن اشعار کو آپ آسان سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے مشکل ہوتے ہیں، تو پوری غزل جو ہے اس کے آپ ہمیں معنی بتایا کیجئے. تو ہم نے گو کہ یہ اشعار کچھ اتنے مشکل نہیں ہیں، جسے بھی تھوڑا بہت غالب پڑھنے کا شوق ہے وہ یقیناً ان اشعار کو سمجھ سکتا.